جسد رسوا نزو عزبلا ولا جذب وصف عیب کعب بیت خصبلا ولا مقارن له ولا مکاظم له ولا منادی له ولا مدافع له ولا مناظر له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتكبر بغيره من نبي وولي وتقي ونبي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، تمہیدیں، تسبیحیں، تقریریں، تمجیدیں اس خالق کائنات کے لیے جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، شکور بھی ہے، حی قیوم بھی ہے، حی لا یموت بھی ہے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے جنت کے دروازے پر لکھا تو محمد لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے جنت کے ہر ہر پتے پہ لکھا تو محمد لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے سدرہ پہ لکھا تو محمد لکھا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے عرش پہ لکھا تو محمد لکھا. اگر میں بات ختم کروں تو یوں کہوں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہر سنی کے دل پہ لکھا تو محمد لکھا. ہدیہ درود و سلام جو شفیع بھی ہیں، معظم بھی ہیں، صدیق کے آقا بھی ہیں، عمر کے داتا بھی ہیں، عثمان کے پیشوا بھی ہیں، علی کے مولا بھی ہیں، حسنین زہرا کے بابا بھی ہیں، حسنین کے نانا بھی ہیں اور ہم سب کا سہارا بھی ہے. سامعین عزیز وقار، بیان کرنا کوئی میرا شیوا نہیں، نہ ہی میں خطیب ہوں. یہ تو استاد محترم کی مہربانی. آپ نے بیان سنا علامہ اسامہ محمد اویسی صاحب کا، بہت ہی اچھا بیان. قبلہ استاد محترم نے بھی بیان فرمایا. ابھی بھی ہمارے حضرت علامہ مولانا استاد العلماء فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان مفتی ابن مفتی محمد عبد الرحمن صاحب شاذلی بیان فرمائیں گے. ان حضرات کی موجودگی میں سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے اور اگر ہر ایک کا نام لیتا چلوں تاخیر ہو جائے گی. جس محبوب کے محفل میں آپ آئے بیٹھے ہیں وہ سب کے نام بھی جانتے ہیں، محبتوں کے اوقات بھی جانتے ہیں. لگتا مجھے ایسے ہے کہ آپ محبت دل میں رکھ کے نہیں بیٹھے. آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے. سبحان اللہ عاشقوں والی ہونی چاہیے. نوجوانوں والی سبحان اللہ تو ہمارے کام نہیں آئے گی. عاشقوں والی سبحان اللہ ہو. جب حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے تھے حضور کو کہتے تھے سبحان اللہ.
जब उमर देखते थे कहते थे सुभान अल्लाह, जब हजरत उस्मान देखते तो कहते थे सुभान अल्लाह, जब अली देखते थे कहते थे सुभान अल्लाह। अरे खुद परवरदिगार फरमाता है 15वें पारे की पहली आयत में सुभान अल्लाह। सामीन जी वक़ार चंद मिनट की हाजिरी तवज्जो करनी है। मेरे आका बैठे हैं, बात इश्क की कर रहा हूँ। मेरे आका जलवागर हैं, मस्जिद नबवी का मिंबर है। सामने देखते हैं एक छोटा सा बच्चा आ रहा है। मेरे आका मिंबर को छोड़कर उस बच्चे को उठाते हैं, उठाकर उसको गोद में बिठाते हैं। क्या मंजर होगा जब उस बच्चे को गोद में बिठाया होगा और फिर उसके रुखसार पर बोसा दिया होगा, उसका माथा चूमा होगा। क्या मंजर होगा जब मेरे आका उसका माथा चूम रहे थे। सहाबा परेशान हैरान थे इस बात की वजह से कि ये तो हुजूर का कुछ लगता नहीं है। जब मेरे आका से सहाबा ने मेरे आका से पूछा, आका ये बताएं, इस बात से हम परेशान और हैरान हैं कि ना तो ये आपकी आल में से है ना आपकी अहले बैत में से है, ये बच्चा है कौन? मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा अगर पूछा है तो सुन लो, ये बच्चा वो है जब मेरा हुसैन जमीन पर चलता है, ये उसके पीछे पीछे उसके कदमों की मिट्टी उठाकर कभी अपनी आंखों का सुरमा बनाता है और कभी ताज बनाता है। तो इस मोहब्बत की वजह से, इस अदब की वजह से मैंने इस बच्चे को भी जल्दी कर दिया है और इसके साथ साथ इसके माँ बाप को भी जल्दी कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा जो मेरे हुसैन का अदब करेगा वो हलाली होगा, हरामी नहीं होगा। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात इश्क करने लगा हूँ, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सहाबी अचानक पीछे देखते हैं, एक शख्स जा रहा था, उसको देखते हैं। मेरे आका खामोश हो गए। मेरे आका ने जब उस सहाबी से पूछा, ऐ सहाबी क्या देख रहे थे? अर्ज करते हैं, आका मैं इससे मोहब्बत करता था, इसलिए देख रहा था। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबी उसको भी पता है कि तो उससे मोहब्बत करता है। अर्ज करते हैं, हुजूर उसको पता नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जा फौरन जाकर उसको बता कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। दरमियान में कोई काम भी नहीं किया। जब सहाबी जाते हैं उस शख्स के पास, कहते हैं, शख्स मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहते हैं, हाँ हाँ, जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है वो भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। आपको हुजूर से मोहब्बत नहीं? जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है वो भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। वो सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उस शख्स ने ऐसे कहा। आपने फरमाया उसने सच कहा। जब ये फरमाया तो देखें, जब एक बंदा एक बंदे से मोहब्बत करे, अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब बंदा अगर खालिसतन हुजूर से मोहब्बत करेगा तो फिर अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाएगा। मदीने जाना है? कौन कौन जाएगा? चले सफर तसव्वुर कर लें कि हम मदीने जा रहे हैं, मदीने की तैयारी करें। तसव्वुर है ना? भी कुछ हजरात चुप बैठे हैं, पता नहीं नींद आ रही है। मदीने जा रहे हैं, मदीने, कोई इस्लामाबाद लाहौर नहीं जा रहे, पिंडी भी नहीं जा रहे और लियाकतपुर भी नहीं जा रहे, मदीने जा रहे हैं। मदीने तसव्वुर जारी करें, जा रहे हैं मदीने। हजरत पीर जमात अली शाह तसव्वुर करेंगे वो हमारे साथ। हुजूर तवज्जो।
ہمارے ساتھ ہیں حضرت پیر جماعت نشا رحمۃ اللہ علیہ مدینے پہنچے، تصور میں ہم بھی ان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا، ہم بھی حضور پیر جماعت نشا صاحب کے ساتھ جب مدینے پہنچے، گنبد خضرا کے سامنے آئے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آج تو ہم اعلیٰ لباس پہن کے بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بھوکا پیاسا لگتا ہے۔ حضرت پیر جماعت نشا رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کرایا یہ بچہ کون ہے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم بھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے بھی ہیں اور بھوکا پیاسا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے بچے، اس کو بلایا، جب پاس آیا آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، لباس بھی پہنایا، جب پہنا لیا آپ فرماتے ہیں بچے چل میرے ساتھ پاکستان میں، میرے لاکھوں مریدین ہیں اور تجھے ہر چیز ملے گی، ہر چیز تجھے دی جائے گی، تیری ہر خواہش مکمل ہوگی۔ اور اس بچے نے کہا بابا جی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ تو بتائیں اس گنبد خضرا کی وہاں زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا ہے اس گنبد خضرا کی وہاں بھی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بابا جی فرماتے ہیں اے بچے ہاں، اگر یہ وہاں ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں، تجھے ساتھ لے آیا کروں گا۔ بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا بابا جی آپ سال کی بات کرتے ہیں تو میرا تو ایک دن بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آپ سال کی بات کر رہے ہیں، میرا ایک دن بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ بچے نے کہا بابا جی پاکستان کی بادشاہی سے مجھے مدینے کی گدائی منظور ہے۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، مجد میں کائنات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ سامعین عزیز وقار آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ بات بالکل قیمتی ہے ہمارے لحاظ سے۔ جامع مسجد دہلی کو دیکھنے کے لیے ایک انگریز آیا، جب پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا۔ جب دیکھا کہ انگریز آ رہے ہیں، انگریز مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے نقش و نگار دیکھ کے واپس چلے جاتے۔ جب فقیر نے دیکھا، آپ بھی بازار جاتے ہوں گے، جب کوئی فقیر دیکھ لے اور اس کو پتہ چل جائے ضرور یہ مجھے پیسے دے گا، وہ آپ کو سلوٹ کرے گا، سلام کرے گا۔ اس فقیر نے بھی سلوٹ کیا۔ اس انگریز نے بٹوا نکالا، بٹوا نکال کر اس کو کچھ پیسے دے دیے، بٹوا جیب میں ڈالا، آگے چلا گیا، مسجد کی زیارت کی، باہر سے زیارت کر کے واپس چلا گیا، گھر پہنچا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو چھٹی ملی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ تو مسجد دیکھ آئے ہیں، ہمیں بھی دکھاؤ۔ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ آیا مسجد دیکھنے کے لیے، اور وہ فقیر دیکھ رہا تھا کہ انگریز آ رہا ہے، جب انگریز قریب آیا تو اس نے اس کو بٹوا دیا، وہی بٹوا اس کا جو تھا اس کو دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جب مجھے پیسے دیے تھے آپ کا بٹوا ادھر کچھ دور گر گیا تھا، میں نے اٹھا کر اپنے پاس امانت رکھ لی ہے، اور اس وجہ سے کہ آپ آج آئے ہیں اس انتظار میں تھا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو بٹوا دوں گا۔ اس انگریز نے بٹوا جب لیا، بٹوے کو کھولا، بہت رقم تھی، سوچنے لگا دل میں یار یہ رقم لے تو سکتا تھا، خرچ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیوں نہیں؟ وجہ پوچھتا ہوں۔ اس فقیر سے پوچھا اے فقیر اس میں تو بہت رقم تھی، تو نے استعمال کیوں نہیں کی، خرچ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ قیامت کے دن ہر نبی کے پیچھے اس کی امت ہوگی اور جماعتوں کی صورت میں جائے گی، جماعتوں کی صورت میں جب جائے کبھی آپ کے نبی میرے نبی کو یہ نہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرا بٹوا لیا تھا اور اس میں سے پیسے خرچ کر دی، یہ گلہ نہ دے دیں اس وجہ سے میں نے تیرے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس گلے کی وجہ سے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی سیرت نہیں دیکھ رہے، نہیں پڑھتے، حضور جیسا ہم چہرہ نہیں بناتے، انگریز بن چکے ہیں ہم، انگریز
ساری باتیں انگریز کی کر رہے ہیں. یہ داڑھی کا فیشن کون کراتا ہے؟ مسلمان کا کام ہے, انگریز کا کام ہے. یہ پینٹ شرٹ کون پہنتا ہے؟ مسلمان کا کام ہے. ماشاءاللہ کبھی آپ نے حضور کی سیرت میں پڑھا ہو کہ حضور نے پینٹ پہنی ہو؟ ماشاءاللہ استغفر اللہ. یہ انگریز پہنتا ہے. انگریز اس بات کے غور میں ہے, یہ کام کرنے والا ہے کہ ہم مسلمانوں کو انگریز بنا رہا ہے. دیکھیں سکولوں میں جائیں, آج کل مدارس میں بھی پینٹ شرٹ چلی جاتی ہے, بچے پہن کے آ جاتے ہیں. پوچھو کیا؟ مما نے کہا کہ آج پہن کے چلے جاؤ, کل کپڑے پہن لینا. مدرسہ ہے یہ, اس چیز کا ہم خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مسلمان پھر کس نام کیا؟ خدا را حضور کی سیرت پڑھیں, حضور کی جیسی صورت بنائیں. اب بزرگ ہو چکے ہیں, نوجوانوں سے بھی اپیل ہے, خدا را یہ داڑھی کے ڈیزائن نہ بنوایا کرو. بزرگ حضرات ہیں, زندگی کا پتہ نہیں ہے, ابھی باہر بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اب حضور کی محفل میں بیٹھے ہو, حضور کا ذکر کر رہے ہو, اتنے بھی مہلت ہمیں شاید نہ ملے کہ ہم گھر بھی پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے. حضور کی محفل میں بیٹھنے والوں سنو, حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر کے اپنی زبان کو تر کر کے, اگر تمہیں یہی موت آ گئی تو جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے گا تو منکر نکیر آئیں گے تو تمہاری زبان سے خود صدا نکلے گی, محمد محمد محمد. تو خدا را اپنی زندگی کو تبدیل کرو. خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اب تو یہ داڑیاں صاف کرانا بند کر دو. اپنے حضور جیسی اپنی سیرت بناؤ, صورت بناؤ. جب قبر میں جائیں ان کو یہ بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہیں, ان کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے حضور کا غلام آ رہا ہے, حضور کا غلام آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین چند کلمات قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. قاری صاحب سرد بلا ہوتی ہے نمت میں, سبحان اللہ کہتے ہیں اونچی آواز کے ساتھ, سینے کا زور لگا کر. چلو جوانوں والی کہہ دیں, بوڑھوں والی سنا دیں. اب آخری ہے عاشقوں والی سبحان اللہ کہہ دیں. آخری خطیب, مہمان خطیب تشریف فرما ہے. ایک ثنا خان بھی تشریف فرما ہے, اور بہترین قاری, عظیم قاری, شمس القرہ, ممتاز القرہ جناب قاری محمد ممتاز سعیدی صاحب بھی تشریف لائے. آپ کی بھی تلاوت ہوگی مختصر وقت میں. تمام احباب اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے. اب مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں مہمان ثنا خان جناب محمد اکمل شاہین صاحب. نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد, عاشقان مصطفیٰ زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بندہ ناچیز ثنا خان مصطفیٰ محمد اکمل شہید دی طرف تمام عاشقان مصطفیٰ نو السلام علیکم. زور دی آواز نہیں آئی. السلام علیکم. ماشاءاللہ سارے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہو, اونچی سبحان اللہ پر سے ماشاءاللہ. مل کے درود پاک پڑھنا ہے. ہاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ساؤنڈ تے کوئی کیا نہیں بیٹھا سے تھوڑا میں ایکو ڈی ہو چاہتا ہوں. جزاک اللہ. ہاں میرے نال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. جدو حضور حضرت بی بی سعدیہ دے گھر تشریف فرماوے تے آن گوان دیاں عورتاں کی کہندی ہیں ہاں آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. ہاں سنیے ہن تے او دیوا بھی نہیں بالدی. سنیے ہن تے او پیسے بھی نہیں گالدی. پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بالدی. ہاں سنیے ہن تے او پیسے بھی نہیں گالدی. پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بالدی. اے سب جمال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. سنیے ہن تے او سنیے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے. انگلی ہلا کے او چن نوں ہلاوندا اے. سنیے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے. انگلی ہلا کے او چن نوں ہلاوندا اے. ایسا بکمال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. حضور اتنے سونے کہ جتنے بھی سونے دنیا دے سارے حضور دے کے جھک جاتے ہیں. نبی ہیں فرشتے نے ملائکے ہیں. ہاں ہر ایک سونا دے اگے جھک جاندا ہے. جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا ہے. ہر ایک سونا دے اگے جھک جاندا ہے. جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا ہے. ایسا کمال سادیاں دے گھر ویکھتے چلیے. آخری کلام دا ایک شعر دے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں حضور انشاءاللہ بیان کرے سنا دے سامنے. ہاں اے لوگوں کملی والا آیات پڑھو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ لہرا کے میرے نال اونچی بنا. اے لوگوں کملی والا آیات پڑھو سبحان اللہ. عاشقانے مومنانے رل کے جشن منایا تے پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی گونج جانی چاہیے. اے لوگوں کملی والا آیا تے پڑھو سبحان اللہ. حضور فکر تے غور ہو. آئی سوہنی رات سوارے آیا کل نبیاں دا شائے. آئی سوہنی رات سوارے آیا کل نبیاں دا شائے. سوہنیاں نے عاشقاں نے
सोहने ने रल के जशन मनाया ते पढ़ो सुबहान अल्लाह ते पढ़ो सुबहान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक तो दुआ है अल्लाह पाक साड़ा ये पढ़ना ते आपदा सुनना अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमावे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।